أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورہ نحل اس سورت کے مضامین، کیونکہ سورت تھوڑی طویل ہے، میں مختصر ابھی بتاتا ہوں. اس سورت کے مضامین، سب سے پہلا مضمون اس میں توحید کا ہے، جو امتنان احسانات کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. امتنان اور احسانات کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. توحید کا مضمون سے آغاز کرنے کی وجہ سے اس سورت کا، سورہ نحل کا، سورہ حجر کے ساتھ بھی ارتباط حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ سورت حجر کے آخر میں توحید اور عدم توحید کا مضمون تھا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس میں توحید کی بات آئی بھی ہے. تو سابقہ سورت کے ساتھ بھی توحید کے مضمون سے آغاز کرنے سے ارتباط حاصل ہوا. توحید کے مضمون بیان کرنے سے اس میں شرک کا رد ہے اور اہل شرک کی مذمت اور اس پر وعید، اور اسی ضمن میں رسالت اور قرآن کریم کے انکار کرنے پر بھی وعید کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے مصدقین کی بشارتیں مذکور ہیں، اور ان کے مصدقین کی بشارتیں مذکور ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بعث کا اس بات بھی ہے. بعث کا اس بات بھی ہے. یہ مضمون جو میں نے بیان کیے تقریباً 5 رکوع تک چلتے ہیں. سورہ نحل کے 5 رکوع تک چلتے ہیں. چھٹے رکوع میں ہجرت کی فضیلت، نبوت کا ثبوت اور اس کے منکرین کو وعید، اور پھر توحید کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. پھر توحید کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. چھٹے رکوع میں ہجرت کی فضیلت، نبوت کا اس بات اور اس کے منکرین کی وعید، اور اس کے بعد مزید مضمون توحید کا عود کر جاتا ہے. یہ 6 رکوع تک مضمون یاد رکھیے، پھر اس کے بعد مضمون میں بعد میں بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا. اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی کافروں اور مشرکوں کی سزا کا وقت آ پہنچا. اتی امر اللہ یعنی کافروں اور مشرکوں کی سزا کا وقت آ پہنچا. اتی امر اللہ، اللہ کا حکم عذاب کے بارے میں آ پہنچا. فلا تستعجلوہ، اے منکرو
فلا تستعجلوہ، منکرانہ طریقے سے اس عذاب کو جلدی مت مانگو. فلا تستعجلوہ، اے منکرو، منکرانہ طریقے سے اس عذاب کو جلدی مت مانگو. اس لیے کہ ہمارا عذاب کو نہ جلدی بھیجنا، یہ تمہیں مہلت دینا ہے کہ تم توبہ تائب ہو کر خدا سے اپنے لیے مغفرت مانگ لو. فلا تستعجلوہ، اس کی جلدی مت مچاؤ. یہ تمہارے لیے جلدی نہ آنا یہ مہلت ہے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور برتر اور بلند ہے وہ ذات، عما ان باتوں سے، ان چیزوں سے، یشرکون جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور برتر ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، عما ان باتوں اور ان چیزوں سے، یشرکون جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو، یعنی اس کی جنس میں سے جبرائیل کو. ينزل الملائکۃ، اللہ تعالی اتارتا ہے فرشتوں کو، یعنی اس کی جنس میں سے جبرائیل کو، بالروح، وہی دے کر، من امرہ یعنی اپنا حکم بھیج کر. روح کا ترجمہ من سے موجود ہے، من امرہ. ينزل الملائکۃ، وہ رب اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح وہی دے کر، من امرہ یعنی اپنا حکم دے کر، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے یعنی انبیاء پر، جس پر چاہے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یعنی انبیاء پر اتارتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کی جنس حضرت جبرائیل کو علیہ السلام، بالروح وہی دے کر، من امرہ یعنی اپنے حکم دے کر، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی انبیاء پر. اور وہ وہی اور وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ انذروا، ان انبیاء کو حکم یہ ہوتا ہے کہ انذروا، کہ تم لوگ خبردار کر دو. انذروا، کہ تم لوگ کیا کر دو؟ خبردار کر دو لوگوں کو کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خبردار کر دو لوگوں کو، یہ وحی ہوتی ہے، یہ حکم ہوتا ہے انبیاء کو کہ یہ بات پہنچا دیں اور اس بات سے ڈرا دیں اور اس بات سے خبردار کر دیں کہ انذروا انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے. فاتقونی، اپنے اعمال کے بارے میں مجھ سے ڈرتے رہو. فاتقونی، اپنے اعمال کے بارے میں مجھ سے ڈرتے رہو. اب آگے اس توحید کے مضمون کو اصل میں نے بتایا کہ احسانات کے ساتھ بیان کرنا ہے. احسانات شروع. خلق السماوات والارض بالحق، وہ ذات اللہ ایسی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، بالحق حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون، وہ برتر اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اس کی نعمت یاد کرنے کی ہے کہ اس نے انسان کو، اکثر انسان کو، ترجمہ یہ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نطفے سے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے نہیں پیدا ہوئے. خلق الانسان، اس نے اکثر انسان کو، من نطفہ، کس سے پیدا کیا؟
نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے سے پیدا کرنا ان کے لیے بڑی نعمت تھی، تو ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بس اچانک کھلم کھلا اس اللہ کی ذات اور صفات میں جھگڑنے لگ گئے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، خصیم جھگڑالو، مبین کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگے، بس اچانک۔ فَإِذَا مفاجاتیہ ہے، فَإِذَا هُوَ خصیم مبین، بس اچانک فوراً ہی کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اختلافات ڈالنے لگے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس کے احسانات یہ ہیں، اس کے قدرت کے دلائل دیکھو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اس نے ان لوگوں کے لیے، ان انسانیت کے لیے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، چوپائے پیدا کیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اس نے ان کے لیے کیا پیدا کیا؟ چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان بھی ہے، سردی سے بچنے کا سامان بھی ہے۔ دف کے معنی سردی اور جاڑے کے موسم میں گرمی حاصل کرنے کے ذرائع اور چیزیں۔ دف یعنی پوستین کے ان کی کھالوں سے تم کیا بناتے ہو؟ پوستین بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو اور چادریں بناتے ہو اپنے آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے۔ ان کی کھالیں تمہارے کام آتی ہیں۔ لکم فیہا دف، جس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، سردیوں کا سامان ہے۔ ومنافع، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھ بھی پیتے ہو، تم ان سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہو، تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو، تم ان سے ہل بھی چلواتے ہو۔ کتنے فائدے ہیں؟ وہ منافع، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ان جانوروں کے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ایک فائدہ اس میں سے یہ بھی ہے، ایک فائدہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ تاکلون، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، تو تمہارے لیے انعام ہے۔ حالانکہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے ایسی ایسی اشیاء ہوں گی، تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہم نے تمہیں بغیر بتائے، تمہارے بغیر بولے ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ رونق بھی ہے۔ تم اپنے جانور لے کے نکلتے ہو، جب تمہارے جانور شام کے وقت تم لے کر آتے ہو تو جمگٹے کے ساتھ جب تمہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا مالدار آدمی ہے، بڑی بکریاں ہیں، بڑے اونٹ ہیں، بڑی اس کے پاس جانور ہیں، تو ایک تمہاری رونق ہوتی ہے، تمہیں خوشی ہوتی ہے، تمہارا اس میں جمال ہے، خوبصورتی ہے تمہارے لیے، خوش ہوتے ہیں لوگ تمہیں دیکھ کر اور واہ واہ کرتے ہیں۔ جس وقت کہ تم شام کو لے کر آتے ہو اور صبح لے کر جاتے ہو بڑے بڑے ریوڑ بنا کر چرانے کے لیے، تو رونق ہے اس میں، کیا ہے؟ رونق ہے، خوشنمائی ہے، منظر خوبصورت لگتا ہے تمہارے لیے اس میں۔ 2-3 بکریاں ہوں اور آدمی لے کے جا رہا ہو تو مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے پالنے میں جمالون رونق ہے۔ حین تریحون باب افعال سے، جب تم شام کو لے کر آ جاتے ہو۔ وحین تسرحون باب فتحہ سے، سرح یسرح، اور جب تم صبح لے کر جاتے ہو، جب تم صبح لے کر جاتے ہو اور شام کو لے کر آتے ہو تو اس میں کیا ہے تمہارے لیے؟ جمال ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور یہ انعام تمہارے بوجھوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا کا فاعل انعام، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور یہ انعام، یہ چوپائے، یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ،
الا بشق الانفس، کہ تم پہنچ نہیں سکتے اس شہر کو، تم پہنچنے والے نہیں ہو اس شہر کو الا بشق الانفس، جب تک کہ تم اپنی جانوں کو محنت میں نہ ڈال دو۔ بڑی پہنچو گے بھی تو بڑی محنت، تگ و دو اور بہت مشقت کے بعد پہنچو گے، لیکن جانوروں کے ذریعے تم آرام سہولت کے ساتھ کیا ہوتے ہو، پہنچ جاتے ہو۔ اور تمہارا پہنچنا نہیں ہوگا لیکن اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر، الا بشق الانفس، اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر تمہارا پہنچنا نہیں ہوگا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، یہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو لے جانے کے لیے ایسے شہر کی طرف کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں پہنچ سکتے تم اس شہر کو الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کی محنت اور مشقت کیے بغیر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس نے تم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں بھائی، بڑی مہربانیاں کی ہیں، تمہارے لیے مختلف قسم کے انعامات، فوائد کی چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس مہربانی کو دیکھتے ہوئے خدا را تم شرک سے باز آؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور بھی چیزیں سنو، میں نے بتا دیا تھا شروع میں، امتنان اور احسانات کے ضمن میں ہی توحید کا مضمون ہے۔ والخیلہ والبغالہ والحمیرہ، خیل گھوڑوں کو بولتے ہیں، اور مجازن سواروں کو بھی کہتے ہیں، سواروں کو بھی کہتے ہیں۔ مقامات میں پڑھا ہوگا آپ نے، آ رہا ہے لفظ مقامات میں، خیل کا تذکرہ سواروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والخیلہ والبغالہ والحمیرہ، گھوڑوں کو پیدا کیا، والبغالہ خچروں کو پیدا کیا، خچر، والحمیرہ اور گدھوں کو پیدا کیا، لترکبوہا، طالب علم گدھوں کے نام سے ہنس پڑتے ہیں، آپ لوگ کیوں ہنستے ہیں؟ آپ کو تو ہی لترکبوہا، سن بیٹا سن، جمعرات ہے، ویسی حالات بہت خراب ہے، دکھ ہے، اب تمہیں پتہ ہے دکھ تو ہے نا، لا ہو جا، لترکبوہا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، اس پر سوار ہو جاؤ، گدی بنا لو اس کو، وزینتن، اور وہ تمہارے لیے رونق بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ گدھے، خچر اور گھوڑوں کا استعمال آپ کے پاس موجود ہو، اس میں سواری بھی کریں اور وہ زینت کا باعث بھی ہو، خوبصورتی کا باعث بھی ہو آپ کے لیے، لوگ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی گھوڑوں کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ خدا وہ ذات ہے کہ پیدا کرتا ہے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ لا تعلمون، تم جانتے بھی نہیں ہو، تم جانتے بھی نہیں ہو، تم نے بولا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تمہارے لیے ایسی پیاری پیاری چیزیں پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے رونق اور خوبصورتی اور تمہارے لیے فوائد کا ذریعہ ہو، تمہارے لیے آسانی اور سہولت کا باعث ہو، تمہارے لیے راحت کا باعث ہو۔ ایسی ایسی چیزیں، یخلق ما لا تعلمون، ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو ان بات کو دیکھتے ہوئے تمہیں خدا کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر ہے، قصد السبیل، سیدھا، بالکل سیدھا راستہ، سیدھا راستہ اللہ ہی کی پر، اللہ ہی پر ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، جارا یجور جورن، ٹیڑھا ہونا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ راستے کیا ہیں، قال یقول قائل جارا یجور جائر، کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں اس میں،
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کے سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا. کیسا ترجمہ کیا آپ کو؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو کیا کرتا؟ منزل مقصود تک پہنچا دیتا، یعنی اپنے راستے کی طرف پہنچا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے کیا ہوتے ہیں؟ طالب. یہ لفظ یاد رکھیے، مشیت کا تعلق طلب سے ہے. جہاں بھی صیغے ایسے آتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو آپ تشریح کریں ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب حق رکھتا ہے، اور گمراہ اسے کرتا ہے، اس کی مشیت گمراہی میں اسی کے ساتھ ہے جو اناد اور مخالفت کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، جس نے حق طلب بھی کیا اس کو بھی گمراہ کر دے. یہ نہیں اللہ کی سنت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی اللہ کہاں گیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا. یعنی جتنے بھی حق طلب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور جو حق کو طلب نہیں کرتے نہیں پہنچاتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کو طلب کرنا چاہیے. اللہ کے راستے کو کیا کرنا چاہیے؟ طلب کرنا چاہیے، اور اس سے راہ حق مانگنا چاہیے. تو ضرور اللہ تعالیٰ اس منزل مقصود کا راستہ اور راہ جو ہے اور سڑک جو ہے وہ دکھلا دے گا.